نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. اچھا جی، ہم نے آخری آیت میرے خیال میں 107 کر لی تھی نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کر لی. اچھا، یہ جو اگلی آیت کریں گے یہ آیت پیچھے والی آیت کے ساتھ تھوڑا سا لنک بنائے گی، ٹھیک ہے جی. تو ماجد صاحب آپ کریں گے؟ ماجد صاحب موجود ہیں؟ جی سر موجود ہوں. جی سر، اس کا لنک بنے گا پیچھے والی آیت کے ساتھ. ہوا خالدین فیہا، آیت پڑھیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا. لا یبغون عنہا حوالا. اچھا، یہ بجائے میں ایک بات بتائیے مجھے، ڈاکٹر صاحب کو تو چھوڑ دیں، ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے پورے حافظ القرآن ہے، خالی حافظ القرآن نہیں ہے ماشاءاللہ، ہر سال جو ہے یہ تو پورا مصلح بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. آپ میں سے کن کن لوگوں کو سورہ کہف یاد ہے؟ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جب شروع میں کیا تھا تو عابد صاحب نے تو شروع کی تھی اور عابد صاحب نے تو پوری کر لی تھی ماشاءاللہ. شکیل صاحب نے بھی کچھ حصہ کیا تھا، سلیم صاحب نے بھی کیا تھا، بٹی صاحب نے پھر پوری کی تھی، پھر بٹی صاحب نے تو سورہ جب نے بقرہ کی تھی تو سورہ بقرہ بھی ماشاءاللہ کر. خیر اب تو وہ خود بھی اپنا کر رہا. آپ میں سے اور کسی کو، طارق صاحب آپ کو کچھ یاد ہے کچھ حصہ یا بالکل بھی نہیں ہے؟ نہیں سر، سورہ کہف پہ میرا کوئی نہیں ہے. اچھا، کچھ حصہ بھی یاد نہیں کیا آپ نے تک کہ شروع کی 10 آیات اور آخری کی 10 آیات، 20 کی 10 آیات؟ لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے پتا 2-3 کلاسیں پہلے آپ نے کہا تھا کہ پہلی 10 اور آخری 10 تو ضرور یاد کریں. ضرور یاد وہ انشاءاللہ ہے رضا یاد کریں. اور اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں. ماجد صاحب آپ بھی کم سے کم کوشش کریں. جی سر انشاءاللہ. ہاں جی، اس آیت کو کریں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جی پہلے تو بتائیں اس میں اسم فعل یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ سر یہ جو خالدین ہے سر یہ اسم ہے. اچھا، یہ بتا سکتے ہیں یہ کون سا اسم ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کوشش یہ کریں کہ اسم جب آئے نا تو اسم کے بارے میں یہ بھی اگر آپ اندازہ کر سکیں کہ یہ اسم الفاعل ہے کہ اسم المفعول ہے، اگر کم سے کم اتنا آئیڈینٹیفائی کریں. سر یہ اس میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خالدین آپ نے کہا اسم ہے. فیہا، فی سر جار ہے فی اور ہا ضمائر ہے. آپ اس طرح سے کہیں فی حرف ہے، حرف ہے اور ہا جو ہے یہ اسم ہے. اسم ہے. ٹھیک ہے. لا جو ہے سر یہ لا نفی نہیں، اس کو بھی لا آپ کہیں کیا ہے؟ حرف ہے. حرف ہے، حرف. ہاں جی ابھی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یبغون یہ سر فعل ہے، فعل. ٹھیک ہے. انہا، ان جو ہے سر حرف ہے، حرف ہے اور ہا جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور حوالا، حوالا یہ بھی سر اسم ہے. زبردست. آپ ترجمہ کریں اور اس کی جو ہے نا انالیسس کرنے کی کوشش کریں. خالدین سر یہ ہے ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے. اچھا، خالدین کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا سوری کیا سوال کیا آپ نے؟ یہ خالدین آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ یہ اسم تو ہے لیکن یہ کون سا اسم لگ رہا ہے آپ کو؟
یہ اسم الفاعل لگ رہا ہے, اسم المفعول لگ رہا ہے, مصدر لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس میں مفعول ہوگا. مفعول ہوگا. اسم المفعول لگ رہا ہے. جی سر. جی سر یہ اسم الفاعل ہے. دیکھیں نا, اسم الفاعل کہتے ہیں اسم الفاعل ہے. فعل کا, ہاں اسم الفاعل کہتے ہیں جس میں فعل کرنے کا مفہوم پایا جائے. خالدین, تو آپ اس کا دیکھیں ترجمہ کیا کر رہے ہیں, ہمیشہ رہنے والے. جی جی. تو یہ اسم الفاعل ہو گیا. اب یہ اسم الفاعل ہے, ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں, اسم الفاعل کے جو ایک نشانی آئے گی اور اسم المفعول کی, تو دیکھیں اسم الفاعل جو ہے وہ کس وزن پہ بنتا ہے, اگر ثلاثی مجرد میں ہو تو اس کا وزن ہوتا ہے فاعل, اور اسم المفعول بنتا ہے ثلاثی مجرد میں مفعول. تو یہ اگر اسم المفعول ہوتا تو مین ضرور آ رہا ہوتا کہیں نہ کہیں. بالکل ٹھیک ہے نا سر. سر لیکن ایک چیز میں کنفیوز کر رہا ہوں, یہ مل جائے گا فا کرنے کے بعد. سر مفعول جو ہے یہ حالت نصب میں ہوتا ہے نا؟ نہیں, ہم مفعول کی بات نہیں کر رہے. ہاں جی. ہم یہ ایسا مفعول یا فاعل کی بات نہیں کر رہے. میں نے کہا کہ اسم کی کیا کیٹیگری بن سکتی ہے. صحیح. اسم کی کیٹیگریز آ جائیں گی نا, کہ ایک فاعل تو اس کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے, جو کام کرتا ہے اور جس پر کام ہو وہ مفعول ہے, اور جس پہ کام ہو مفعول ہے. اسم الفاعل کیا ہوگا, جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے. فاعل تو آپ اسم کو اسی وقت کہتے ہیں کہ جب وہ حالت رفع میں ہو, لیکن اسم الفاعل کے لیے حالت کی کوئی قید نہیں ہوتی. اس کے لیے اعرابی حالت کی کوئی قید نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. خالدین ہمیشہ رہنے والے. ہمیشہ رہنے والے. ٹھیک ہے جی, ہمیشہ رہنے والے. خالدین آگے چلے فیہا, فیہا تو ہمیشہ رہنے والے اس میں, ان میں. ہاں جی. اب آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ اپنی سہولت کے لیے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو مقدم کر دیں فیہا کو, اور آپ کہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے. ہاں جی. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ رہنے والے ان میں. اب یہ سوال آتا ہے کہ خالدین کی اس وقت کیا حالت ہے, یہ مجھے بتائیے. صحیح, یہ حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں. اچھا, مجھے بتائیے آپ نے کیسے ایزیوم کیا کہ حالت نصب میں؟ حالت نصب میں بالکل ہے, کوئی دو رائے نہیں. پتا کیسے چلا؟ سر اینا ساؤنڈ آ رہی نا آگے. تو اینا ساؤنڈ تو حالت جر میں بھی آ سکتی ہے. ہاں لیکن سر اگر میں جو سمجھ رہا ہوں, اگر آپ اسی طرح سے جا رہے ہیں تو بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, لیکن کھل کے بتائیں. سر پچھلی آیت دیکھنی پڑے گی میرا خیال اس میں. نہیں, اس میں پچھلی اگلی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اینا ساؤنڈ حالت نصب جر دونوں کی ہے. جی سر. ٹھیک ہے, آپ کو یہ تو پتا ہے کہ اسم حالت جر میں صرف دو وجہ سے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. تو یا حرف جارہ کی وجہ سے کہ نہیں ہے, مجھے بتائیے. سر وہ دونوں نہیں ہے, حرف جارہ بھی نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. ہاں جی, بہت مضاف سمپل الیہ بھی نہیں ہے. جی بہت سمپل کریں, ڈیئر, بہت سمپل کریں. اینا ساؤنڈ جو ہے, اینا ساؤنڈ جو ہے کہ اینی ساؤنڈ مثنیٰ میں اینی بن جائے گی اور اس میں اینا بن جائے گی جمع میں, ایسے ہی ہے نا. جی سر. اینا ساؤنڈ یا اینی ساؤنڈ آپ کو معلوم ہے نصب جر دونوں کی ہے. جی سر. پہلی تو چیز یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہے کیا, نصب ہے کہ جر ہے. جر ڈیفائن کرنا بہت آسان ہے. جر ڈیفائن کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سر, آپ کو دو ہی سچویشن ہے جس میں اسم حالت جر میں جاتا ہے. جی. نہ اس سے پہلے جارہ داخل ہے, نہ اس سے پہلے آپ کو مضاف مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ حالت نصب. بالکل ٹھیک ہے سر, کلیئر. اب آپ مجھے بتائیے اسم حالت نصب میں جاتا ہے, اس کی وجوہات آپ کو یاد ہونی چاہیے. کتنی وجوہات ہے طارق صاحب؟ حالت نصب میں جانے کی کافی تھی وجوہات. طارق صاحب آپ کو یاد ہے کچھ؟ موٹی موٹی بتا دیں, موٹی موٹی, بس موٹی موٹی ذہن میں ہونی چاہیے. نہ بھی بتائیں. سوری سر, دوبارہ بتائیے گا. میں نے کہا اسم کی حالت نصب میں جانے کی وجوہات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ کو وجوہات معلوم ہوں گی نا تو آپ کے لیے چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا. جیسے آپ نے کہا حالت جر میں جانے کی دو ہی وجوہات ہیں. حالت نصب میں جانے کی کتنی وجوہات ہیں طارق صاحب؟ یار آپ نے کافی ساری لکھوائی تھی ویسے تو. 12-13 ہیں ٹوٹل. 13 وجوہات. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں اس 13 وجوہات کے اندر اس میں سے جو
ایک وجوہات ہے وہ تو اس صورت میں کہ کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ اس سے پہلے کچھ حرف آنے چاہیے. جی مشبہ بالفعل. جیسے مثال کے طور حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے، تو وہ بھی حروف مشبہ بالفعل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ماں کی جو خبر ہوتی ہے، ماں یا لا کی خبر، وہ بھی حالت نصب میں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہاں موجود نہیں ہے. صحیح. لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، وہ بھی یہاں نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، مفعول 5 قسم کے مفعول ہیں. اس مفعول کے لیے بھی لازم آپ کو چاہیے پیچھے کوئی نہ کوئی فعل چاہیے یا اسم الفاعل چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں تو باہر ہو گئی نا خود بخود. اب آپ کے پاس جب ایسی سچویشن ہے تو یاد رکھیے گا، اچھا مستثنا بھی نہیں آ سکتا کیونکہ الا بھی نہیں ہے. جب بھی ایسی سچویشن آ جائے گی یاد رکھ لیجیے گا آپ کے پاس صرف 2 ہی آپشن بچیں گے. یہ میں آپ کو بالکل شارٹ کٹ سے بتا رہا ہوں. جب بھی اس قسم کی سچویشن آ جائے کہ آپ کو اسم جو ہے وہ حالت نصب میں کہیں نظر آ جائے اس طرح سے، آگے پیچھے کوئی اور چیز نہ ہو، تو آپ کے پاس رہ دیکھ کے صرف 2 ہی چیزیں بچ جائیں گی. ان 2 میں سے کوئی ایک چیز وہ ہو سکتی ہے پاسبلٹی. وہ 2 چیزیں اب نصب مجھے بتائیں کون سے مسنگ رہ گئے. 2 نصب کون سے والے مسنگ رہ گئے؟ کوئی بھی بتا دے، ضروری نہیں آپ بتائیں، کوئی بھی بتا دے. ایک کانا کی خبر رہ گئی. نہیں تو وہ ختم ہو گیا نا، کانا تو ہے ہی نہیں نا، تو ختم ہو گیا نا، وہ حرف تو سارے ختم ہو گئے سر. سب منادہ کا مضاف وہ حرف ہی ختم ہو گئے نا، وہ تو ہے ہی نہیں نا، ہے. کوئی بھی ہاں نہیں. جی ہاں جی. 2 چیزیں رہ گئی سر. ماں اور لا کی خبر سر ابھی وہ نہیں. تو کوئی بھی آیا ہی نہیں رہا، حرف تو آیا ہی نہیں رہا نا کوئی اس سے پہلے. یہ مفعول حال اور مفعول بھی. مفعول نہیں کہہ سر، اس کو جی مفعول نہیں کہتے. 2 ہی چیزیں رہ گئی، حال یا تمہیز. تمیز. 2 چیزیں رہ گئی. تمیز کس نے کہا تھا؟ میرے خیال میں میں نے کہا سر ماجد. جی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں عزیز صاحب؟ میرے خیال میں یہ جو خالدین ہے یہ پیچھے حال بن رہا ہے. وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، لہم. وہ صحیح ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی ایسی سچویشن آ جائے آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ اسم حالت نصب میں ہے اور آپ کو اس کے پیچھے کوئی آپ کو ایسا حرف نہیں مل رہا ہو جس کی وجہ سے وہ حالت نصب میں جا سکتا ہے. نہ آپ کو حروف مشبہ بالفعل مل رہا ہے، نہ ماں لا لیسا کی خبر مل رہی ہے، نہ لائے نفی جنس مل رہا ہے، نہ کانا مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، اور نہ آپ کو پیچھے کوئی فعل مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں باہر ہو جائیں گی. صرف نہ الا مل رہا ہے کہ آپ اس کو مستثنا کریں. تو آپ کے پاس رہ دے کے صرف 2 چیزیں رہ جائیں گی. یہ 2 پاسبلٹی ہو سکتی ہیں کہ کیا بن سکتا ہے، یا تو یہ حال بن سکتا ہے یا یہ تمییز بن سکتا ہے. اور تمیز کے لیے بھی پیچھے کچھ نہ کچھ جوڑا ملتا ہے، تو ایک ہی چیز رہ جائے گی کہ یہ موسٹ پروبیبلی حال بن سکتا ہے. اگر یہ حال بنے گا تو یہ عزیز صاحب مجھے بتائیں کس کا حال بنے گا؟ یہ جنت الفردوس کا حال بنے گا. کانت لہم فی الجنت الفردوس. بنے گا یہ کیونکہ حال بنتا ہے کیفیت ہے نا. حال کیا ہے؟ فاعل یا مفعول کی کیفیت بتاتا ہے. صحیح. پھر تو نزول کا خالدین معنی. دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے نا سر. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہاں جو ہم کی ضمیر آ رہی ہے جی 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 ان لوگوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. جہاں پیچھے آیت کے اندر ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. کیا کیفیت بیان ہو رہی ہے سر؟ خالدین فیہا، وہ اس حال میں ہوں گے. کہ وہ سال میں ہوں. اس حال میں ہوں گے کہ ہمیشہ رہیں گے. تو جی خالدین کو آپ نے کہا نور صاحب کانت بھی تو ہے، کانت کے ساتھ نہیں ہے. نہیں سر، کانت تو کلوز ہو گیا نا. کانت کو پیچھے آپ نے کیا کیا؟ فعل ناقص کیا اور پھر کانت کی خبر اور کانت اس کی کانت کے ساتھ ہم نے خبر ڈالی نا جنت الفردوس نزلا، اسی اس کو تو آپ نے کنٹینیو. جملہ فعلیہ کر کے خبر انا کر کے کلوز کر دیا نا. وہ تو کلوز ہو گیا نا سر. صحیح، وہ تو کلوز ہو گیا. تو خالدینہ کو آپ نے کہا کہ یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل آپ اگر ذہن میں رکھیں گے یا لکھ لیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے اسم الفاعل والا کرنا ہے، اور یہ یہاں بن جائے گا حال بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور فیہا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ جار مجرور ہو کے متعلق. کس کے مطابق ہو جائے گا سر؟ آپ کو پتا ہے نا کہ متعلق کتنی چیزوں کا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سلیم بھائی نے بڑا زبردست آپ لوگوں کو نوٹ بھی بھیجا تھا، یاد ہوگا. اس
इसको 8 चीजें होती हैं सर, संभाल 8। के रखा है कि फेंक दी है? नहीं डॉक्टर साहब, जी रखा हुआ है ना वो? रखा हुआ तो है। वही चार्ट है सर, 8 चीजें हैं उसमें। हाँ जी। उसमें 8 चीजें, उसमें एक हाँ जी। 8 चीज कौन कौन सी है? इस्मुल फाइल भी है। हाँ, इस्मुल फाइल भी है, इस्मुल फाइल भी है, बस हाँ, तो ये मुतालिक किसके हुआ? इस्मुल फाइल के। फाइल खालिदीन की। ठीक है, आगे करें सर। सर ये ला नफी है। ला नफी तर्जुमा भी करते रहे ना। अच्छा, खालिदीना फीहा वो हमेशा रहेंगे इसमें इनमें या उसमें। हमेशा रहने वाले हैं वो, या वो रहेंगे इसमें हमेशा। आगे चले। ला ला नफी। हाँ तो नहीं, ला का तर्जुमा करते रहे ना। हाँ नफी जी, अगर आपने नहीं। कहा तो नहीं, हाँ जी सही है ना? ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। इसको आपने ला नफी के, ला नफी के लिए नाफिया कह दिया करें इसको, बेहतर। हाँ जी, नाफी नाफिया। नफी कहते हैं ना तो बैक ऑफ माइंड आपके आ जाता है ला नफी। हाँ जी। और नहीं अगर आप कहते हैं, अगर नहीं कहते हैं तो उसका मतलब अमर आ जाएगा। तो ला नाफिया जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। या बगूना सर। सर ये है फेले मुदारे फेले मुदारे जमा मुज़क्कर गायब। फेले मुदारे जमा मुज़क्कर गायब, ठीक है। फेले मुदारे माना पता आपको? माना सर नहीं पता। अच्छा, अगर आप इसका मादा पकड़ेंगे तो शायद मादा निकल आएगा। मादा बताएं, कोई भी बता दे, कोई जरूरी नहीं कि आप ही बताएं, जिसको पता हो बताएं। बगाया जी जी बोले। बागा, बागैन या, बागैन या, बागैन या पे अगर आप बना दें तो क्या बनेगा? बगया ये यन बगी। बनेगा बाप दराबा पे डाले क्या बनेगा? बगाया बगया यन बगी यबगियु, यम बिग्यू। बगाया यबगियु, बगाया यबगियु। तब्दीली की बात क्या बन जाएगा? बगा यबगी, यबगी यबगी बगियन। इसका मसदर बन जाएगा। इसका अगर मैं करूं तो नॉर्मल इसका क्या बनेगा? बागाया यबगियु। तब्दीली के बाद क्या हो जाएगा? बगा यबगी। तब्दीली आई ना? जी सर। ये या है फिर नाकिस हो गया। नाकिस का कायदा लगेगा, या मुतारिक हो, माकबल फता हो तो अलिफ में तब्दील हो जाता है। या होता तो अलिफ मकसूरा से लिख देते। और या मजमूम हो, माकबल कसरा हो तो याद रखें, या अगर मजमूम हो, माकबल कसरा हो तो भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, तो साकिन हो जाएगा। तो यबगी। और इसका मसदर क्या बनेगा अजीज साहब? इब्गाउन। बागियन, बागियन। क्या माना हो जाएगा इसका अजीज साहब? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, माशाल्लाह आप काफी गहरी नजर से आते हैं। बगियन का तो यबगून का मानी है तलाश करने की, तलाश करने को, चाहने को, ख्वाहिश करने को। कुछ लोग इसको पलटने के माने में ले जाते हैं, लेकिन पलटने के माने में मुझे इतना मजा नहीं आता। हो सकता है कहीं अप्लाई किया हो। ज्यादा जो है वो चाहना या ख्वाहिश करना, ढूंढना, इस माने में भी आ जाता है। वो नहीं कहते माँ इब्गा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो ला यबगूना नहीं वो चाहेंगे, नहीं वो ख्वाहिश करेंगे, वो नहीं चाहिए। ठीक है ना? ला यबगूना नहीं वो ख्वाहिश करेंगे, हमेशा रहने वाले हैं इसमें, नहीं वो ख्वाहिश करेंगे। किस चीज की ख्वाहिश करेंगे सर? अनहा, इससे, इससे। हाँ जी। तो यबगूना आपने कहा, ये यबगूना आपने कहा ये फेले मुदारे कहा था आपने इसको? जी सर, फेले मुदारे, फेले मुदारे जमा मुज़क्कर गायब। गायब। और आपको पता है जब भी फेल होगा उसका एक फाइल होगा, और उसका फाइल क्या होगा? कौन सा सीगा है? ये पहले और चौथे के बाद है, इसके अंदर सीगा इसके अंदर मौजूद है सर। मौजूद है।
اچھا عربی گرامر والا پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کا فاعل وہ کہتے ہیں یہ واو اس کا فاعل ہے. جی عربی گرامر والے اس کو کہتے ہیں واو اس کا فاعل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا فاعل کیا ہوگا؟ ہم ہوگا. ہاں جی. ٹھیک ہے، اس کا فاعل ہم ہوگا. انہا کیا چیز ہے سر؟ سر یہ بھی جار اور مجرور. جار و مجرور. ترجمہ کرتے ہیں نہیں وہ چاہیں گے اس سے، نہیں وہ چاہیں گے اس سے. پورا ہمیشہ پوچھے سے ترجمہ کرتا رہیں گے، چیزیں اتنی خوبصورت واضح ہوں گی کہ آپ کو مزہ آئے گا. بلکہ ایک دفعہ کرے، دو دفعہ کرے، ایک تو آپ کے ذہن میں بھی رہ جائے گا اور چیزیں بہت اچھی ہوتی جائیں گی. ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اس نہیں میں وہ چاہیں گے، نہیں چاہیں گے اس سے کیا نہیں چاہیں گے؟ ایوالا. ایوالا. ایوالا کے کیا معنی آ رہے ہیں سر آپ کے پاس؟ جس کے پاس ہے کوئی ڈکشنری میں ترجمے میں کیا معنی آ رہے ہیں؟ سر پھرنا بدلنا. ایوالا جو رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں. جی مکان بدلنا، مکان بدلنا. تو ٹرانسفر کرنا، شفٹ ہونا مکان سے. شفٹ ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے نکلنا. نہیں وہ چاہیں گے اس سے، تو اگر ترجمے میں لے کے آئیں گے تو کیا لانا چاہیے بہتر؟ نہیں وہ چاہیں گے اس سے بدلنا، یا نہیں وہ چاہیں گے اس سے پلٹنا؟ اس سے پلٹنا. بدلنا. نہیں وہ چاہیں گے اس سے پلٹنا، یا نہیں وہ چاہیں گے اس سے بدلنا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی ترجمے میں کیا آ رہا ہے؟ ترجمے میں تھا پھرنا. یعنی وہاں سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہیں گے جہاں پر وہ جنت میں ہوں گے جس طارق آدمی. صاحب آپ کے پاس کون سا ترجمہ ہے اس وقت؟ میرے پاس یہ ہاشمی کا ہے، فرحت ہاشمی کا ورڈ بائی ورڈ والا. اچھا کسی کے پاس کنز الایمان کا ترجمہ پڑھا؟ مل جائے گا. دیکھیں اس میں کیا آیا ہے. آپ کے نواز آپ کے پاس کون سا ہے؟ میں نے بھی یہ ورڈ بائی ورڈ دیکھا تھا فرحت ہاشمی کا، اس میں تو پھرنا تھا. پھرنا ہے، پھرنا. اچھا جی میں چیک کرتا ہوں ابھی کنز الایمان. دیکھیں ویسے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ جو ہے نا وہ ایک ویسے تو جو آپ ملاتے ہیں کنز الایمان ملاتے ہیں میں تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے رقم حافظ نذیر صاحب ہیں، پتہ نہیں کون ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے. جی وہ بھی ہے. کنز الایمان میں جی وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. جگہ بدلنا ہی لیا ہے نا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر. اچھا جی یہ جی ہیوالہ کیا ہو جائے گا ہیولن سر؟ جگہ بدلنے کہتے ہیں جیسے. اچھا ہیولن کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہوگا، کیا ہوگا؟ تو یہ مفعول ہی بننا. مفعول ظرف مکان ہے ظرف ہے. ہیولن. ہاں ظرف ہیولن جگہ ہے نا، تو اس کو ظرف لے مفعول لو. فی. ظرف آپ کو پتا ہے مفعول ہی ہوتا ہے نا. کون سا مفعول ہوتا ہے؟ مفعول فی. مفعول فی. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کا پورا ترجمہ کر دیں. وہ رہیں گے اس میں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور رہنے والے ہیں، رہنے والے ہیں. آپ اسم الفاعل کا ترجمہ لائیں باس. اچھا نہیں آپ لائے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو لائے تھے آپ. وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں اور نہیں ہے، نہیں وہ چاہیں گے نہیں وہ چاہیں گے اس سے پلٹنا. چلنا کہہ لیں، پلٹنا کہہ لیں، بدلنا کہہ لیں، جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے سر. شکیل صاحب السلام علیکم. شکیل بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ. کو پتا ہے ایک آیت صرف بورڈ پہ کرتے ہیں، باقی آیت وربلی کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے لکھیں گے. آیت پڑھیں، بھلے آدھا ٹکڑا پڑھ لیں، آدھا ٹکڑا کریں آپ، آدھا ٹکڑا کسی اور سے کریں گے. قل لو کان البحر قل لو کان مدادا البحر ربی. مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ماشاء اللہ. کل کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ اسم فعل حرف. قل اسم ہے. اوہ کل اسم ہے. یاد رکھیں اسم کبھی بھی ساکن نہیں ہوگا. اسم جو ہے نا سر اور یہ فعل ہے نا، یہ فعل. ٹھیک ہے میں نے اسم کہہ دیا اس کو. چلے کوئی بات نہیں، فعل ہے. بیک آف مائنڈ پھر آپ کی مشین چلی جائے گی کون سا فعل ہوگا، ہم بعد میں بات کریں گے. لاؤ کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟
लव क्या लग रहा है? लव लव हर्फ है, जी हर्फ आ गया ये। ठीक है। क्योंकि देखिए आप जब भी कोई कलमा देखें तो आप देखें इसमें आपको कोई इस्म या फेल की प्रॉपर्टी नजर आ रही है? इस्म नहीं है, आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर कोई तनवीन है ना इसके ऊपर कोई अलिफ लाम है, और ये तो वैसे भी साकिन आ रहा है, इस्म की कैटेगरी से तो बाहर ही चला जाएगा। फेल पे चले जाएंगे तो आप देखें कि फेल अगर कोई भी होगा तो कम से कम 3 हरफी तो होगा ना, 3 हरफी तो मिनिमम चाहिए ना सर। जी 2 हरफी का तो कोई मादा ही नहीं होता। यहाँ तो जो लाम और वाव है यार, तो कुछ चीजों को आप उसकी जो है ना प्रॉपर्टी से ही पहचानने की कोशिश करें। तो लव जो है वो हर्फ हो गया। आगे देखिए काना, काना क्या लग रहा है सर? खाना भी इसम में नहीं, काना इसमें नहीं है, काना फेल है, नहीं, हर्फ है। फेल है, काना फेल है। आगे चले, अल बहरु, इसम आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 1। कैसे बजला अल बहरु इस समय? शकील भाई कैसे बजला? ये बहुत आसान है, अलिफ लाम दाखिल है। हाँ, जी जिस कलमे पे अलिफ लाम दाखिल हो जाए या तनवीन हो, आंख बंद करके बता दें इसे में, चाहे माना पता हो कि ना पता हो। जिस कलमे पे अलिफ लाम दाखिल हो या तनवीन हो, आंख बंद करें और कहें ये इसे में, चाहे आपको उसका माना पता हो या ना पता हो। ठीक है सर जी? जी आगे चले, मिदादन, मिदाद जी इसम फेल हर्फ। अभी मैंने आपसे कहा जिस कलमे पे आपको अलिफ लाम मिले या तनवीन मिले, आंख बंद करके बताएं इसे में। अब बता दें इसम, मिदाद ये भी इसम हो गया। इसम हो गया। ली कलिमाती, ली क्या लग रहा है आपको? ये जा रहा है। ली जारा हर्फ हो गया, हाँ, और जारा जब भी जिसमें दाखिल होगा वो इस्म होगा। जी जारा दाखिल इस्म पे होता है, तो ली हर्फ उसके बाद जो चीज आ रही है कलिमात ही वो इस्म होगी, जी इसम हो क्योंकि गया। जारा दाखिल ही इस्म के ऊपर होगा। ठीक है सर? जी रब्बी, रब्बी क्या लग रहा है आपको? रब क्या है? इस्म फेल हर्फ, इसम आ गया ये। इस्म हो। ठीक है, अब आप ऐसा करें, थोड़ा इस पर गौर करें। आप इस आयत को करेंगे यहाँ तक, और जो है ना अगला क्वेश्चन फिर मैं आपसे कराऊंगा, चलो इंशाल्लाह। क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। आप इस साहब यहाँ तक का तर्जुमा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप इस साहब को तो माशाल्लाह ये सूरह याद भी है, याद भी। जी आप इस साहब तशरीफ लाइए। जी, तो ये पहला तो हो गया ना। तर्जुमा करें, लफ्ज़ तर्जुमा शुरू करें, एनालिसिस करें, आप बताते रहे हमें। अच्छा ठीक है, तो पहला का तर्जुमा तो हो गया कि कहो या कह दो। नहीं, तुम कह दो, तू कह दो, तुम कह दो। फाइल का सीधा है ना, फुल है, सही, तुम कह दो। कह दो। और ये क्या चीज है सर? ये अमर का सीगा हो गया ना ये फिर। ये हमारे, आप एहतियातन एक दफा सिर्फ तस्कीर के लिए हमें इसका मादा और बाप और बता सकते हैं कैसे बने? ये काफ वाव लाम इसका मादा है। ठीक है। और ये वाव जो है वो, जी बाप नसरा से। हाँ, तो फवाला यखवलू। ठीक है। और फिर जब ये अमर में जाएगा तो तकवलू हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन उससे पहले तब्दीली भी तो आ जाएगी ना, खवाला वाली तब्दीली है। जब तब्दीली आएगी तो बन जाएगा तकूलू। हाँ, तकवलू हो जाएगा ये। तो तकूलू तकूलू कैसे बना? तो पहले आपने जो है ना उसको साकिन किया नंबर 1 स्टेप में, लाम को, फिर अलामत मज़ारे हटा दिया आपने। इसको साकिन किया, फिर क्या अलामत मज़ारे हटा दिया। 2 साकिन आ गए तो कमजोर साकिन को गिरा दिया आपने, तो कुल हो गया। अच्छा देखिए, ये जो कहते हैं ना 2 साकिन जब आ गए तो हमने कमजोर को गिरा दिया, और कमजोर हम 3 हर्फ को लेते हैं जो कमजोर है। कौन कौन से?
واو یا اور حمزہ الف. جی حمزہ نہیں اچھا الف. الف اوکے واو یا اور الف. حروف علت ہم واو اور یا کو لیتے ہیں، لیکن کچھ اسکول آف تھاٹ جو ہے حروف علت تینوں کو لیتا ہے، الف کو بھی لیتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، تو اس کو کمزور کرتے ہیں. لیکن گرامیٹیکلی جو بات ہے نا وہ اس طرح سے نہیں. گرامیٹیکلی کہتے ہیں کہ جب اجتماعی ساکنان ہو جائیں، اجتماعی ساکنان یعنی دو اجتماع ہو گئے نا، جی جی تو وہ کہتے ہیں جو پہلا والا ہوگا وہ ڈراپ ہوگا، چاہے اچھا وہ پہلا ہلکا ہو چاہے وہ پہلا بھاری والا ہو. ڈراپ ہوگا چاہے کوئی پہلا بھی ہو. والا ڈراپ ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ بھی ڈراپ ہو گیا تو پھر کیا رہ گیا سر؟ فل ہو گیا. کل ہو گیا. جی سر، کل تو کہہ دے. ہوں. اب ایک اچھا پوائنٹ ذہن میں رکھیں، جب بھی کالا آئے گا تو جو کچھ کہا جائے گا، عام جب آپ کے فیل ہوتے ہیں تو جو کچھ جس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. کالا کا آپ کو مفعول نہیں چاہیے تھا، کالا کا آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مقولہ. مقولہ چاہیے ہوتا ہے. بیسکلی وہ ہوتا مفعول ہی ہے صحیح. لیکن کالا. ٹھیک ہے، اب کل آ گیا، اب آپ کو آگے چاہیے کیا ہوگا، آگے چلیے. تو لا جو ہے یہ پھر وہ ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں حرف دیکھیں لا جو ہے نا، لا کے بارے میں یاد رکھ لیں، لا جو ہے وہ شرط کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے لیے ایک اور لفظ ہے، وہ لفظ میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے، مجھے نظر بھی نہیں آ رہا. حرف لا اگر کے معنی میں آ رہا ہے نا، اگر کے معنی میں آ گیا تو شرط ہو گیا نا. تو لا جو ہے شرط کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک اس کا اور ترجمہ لفظ ہے کاش میں نہیں آتا؟ کاش یعنی لو سر یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے اور یہ تمنی کے لیے بھی آتا ہے، عرض کے لیے بھی اس آتا کا ہے. ایک بیسکلی ورڈ ہے یہ. بعض دفعہ جو ہے نا لا شرط کے لیے بھی آئے گا، یہ وہ جب آپ کہتے ہیں کاش کے لیے بھی آتا ہے، اور ترجیح بعض تو نہیں دفعہ ہے. اس کا آپ ترجمہ اگرچہ بھی کرتے. ترجیح تو نہیں ہے لفظ. نہیں ترجیح نہیں ہے، اس کا ایک لفظ ہے، اس کو پتہ تمنی نہیں ہے، تمنی. نہیں اس کو دراصل کہتے ہیں، اس کا ایک ورڈ ہے میرے ذہن سے نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں وصلیہ کہتے ہیں یا پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں لفظ. بہرحال یہ شرط اور یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یا ابتدا میں جب آ جاتا ہے تو اب آپ اس کو دیکھ لیجیے گا کیا بن جائے گا. اس کو ابھی آپ فار ایگزامپل لا کو ابھی آپ شرط کے طور پہ لیں. صحیح. ٹھیک ہے، لا ترجمہ شرط بھی ہو کرتے گیا. رہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. تو کہہ دے اگر کانا ہو جائے تو یہ ٹھیک کانا ہے جو ہے یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے اور یہ اس کا وہ کوانا سے بنا ہے کانا. یہ ٹھیک ہے، کانا فعل ناقص ہے، اور کانا فعل ناقص ہے تو کیا ہوا؟ کانا کا پھر ایک اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اور کانا کی یہ خبر ہوگی. یہ خبر ہوگی. جی. اور کانا کا اسم کس حالت میں ہوگا، خبر کس حالت میں ہوگی؟ کانا کا اسم تو نارملی ہوگا، خبر نسبی حالت میں ہوگی. کانا کا اسم نارمل ہوگا؟ کیا مطلب نارمل کیا ہوتا ہے؟ مطلب تبدیلی نہیں آئے گی. کانا کا اسم حالت رفع میں ہوگا اور خبر جو ہے نصب میں ہوگی. دیکھیں آگے کو حالت رفع میں کوئی چیز آ رہی؟ ہاں تو البحرو جو ہے یہ پھر یہ اس کا اسم ہو گیا. ترجمہ بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ. تو کہہ دو اگر ہو جائے تمام کے تمام، ال جو ہے وہ تمام کے معنی میں آ رہا ہے. البحرو وہ جو ہے تمام سمندر. تمام سمندر. مدادن تو یہ مدادن جو ہے یہ حالت نصب میں. جی تو یہ کانا کی خبر ہو سکتی ہے. یہ کانا کی خبر ہو سکتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو کہہ دو کہ اگر ہو جائے سب تمام کے تمام سمندر مدادن مدادن کہتے ہیں سیاہی کو، روشنائی کو. روشنائی کے روج ہے روشنائی. اچھا اب آپ اس چیز کو کیونکہ آپ ترکیب کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں نا. اچھا جی. عامر بھائی وہ لو کا جو آپ بتا رہے تھے جی سر، وہ کہیں آپ وہ انتقاء ثانی تو نہیں کہہ رہے تھے؟ انتقاء ثانی جو کہتے ہیں کہ بولے دوبارہ بولے. یعنی انتقاء ثانی نہیں، وہ بسبب ایک ورڈ ہے، انتقاء ایک ورڈ اول، ہے، دو ورڈ یعنی نہیں ہے میرا. میں یاد پڑا وہ ایک ہی ورڈ ہے. یہ ایک ہی ایکچولی word کیا ہوتا ہے، جیسے بہت سارے ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس میں وہ ورڈ ہم اس کو استعمال کر لیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ورڈ پڑھا ہوگا اذن. اذن جو ہے یا اذا جو ہے یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہ بعض دفعہ جب بیچ میں آتا ہے تو اس کو حرف مفاجات کہتے ہیں. جیسے تو مفاجات پھر کیا کرتے ہیں آپ اس کا ترجمہ پھر اس میں لاتے ہیں جب اچانک گویا کہ اسی وقت. ترجمہ نہیں لاتے ہیں اس طرح سے.
اس کا بھی کچھ ایسا پوائنٹ ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، نہیں ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کر کے بھیجتا ہوں. اچھا اچھا عابد صاحب کنٹینیو کریں. اب کانا کانا کا ایک اسم ہوگا، کانا کی خبر ہوگی، کانا کا اسم آ گیا البحر مداد الخبر. آگے آ رہا ہے لکلمات ربی. ہاں تو لی جو ہے یہ تو پھر جارا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور کلماتی تو مجھے پھر اس کا مجرور ہو جائے گا. یہ جو ہے نا یہ جمع مؤنث ہے، یہ کلماتی. مؤنث تو سمجھ میں آ سکتا ہے نا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو آپ کو پتہ ہے غیر عاقل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کلماتی جو ہے اس میں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جر میں لام کی وجہ سے، لیکن یہ اس میں نہ الف لام داخل ہے نہ اس میں تنوین ہے. اس کا کیا مطلب؟ کلمات ربی تو یہ مرکب آگے جو ہے پر مرکب اضافی بن اس کا رہا ہے. مطلب ہے یہ کلمات ربی جو ہے یہ مرکب اضافی ہو جائے گا. صحیح. تو میرے رب بھی تو میرا رب ہو گیا، تو میرے رب کی یہ کلمات ہی میرے رب کی باتیں. یہ رب کی بات ہے. جی تو کلمات ربی جو ہے وہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو کے لام جارہ کے لیے مجرور ہو جائے گا. جی، اور یہ پھر متعلق ہو گیا. ہاں، اور جارہ و مجرور مل کے متعلق ہو گئے. اب اس کا اور یہ متعلق ہو کے اب کیا ہو گیا، یہ کانا اپنے اسم البحرو اپنی خبر مدادن اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن جائے گا سر؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو گیا. صحیح. یہاں تک کا ترجمہ کریں سر. تو کہہ دے اگر ہو جائے تمام سمندر روشنائی لے کلمات ربی میرے رب کی باتیں، یا میرے رب کی باتیں لکھنے والی. چنے کی دال کھا لیں گے باتوں کے لیے میرے رب. چنے کی دال کہاں ہے اس میں بھائی، اس ترجمے میں؟ بیگم کہہ رہی ہے چنے کی دال کھا لیں گے، میں نے کہا چنے کی دال کھا لیں گے، اس میں کیا ہوگا، دوپہر میں کھا سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. جی، باتوں کے لیے میرے رب کی. صحیح. باتوں کے لیے میرے رب کی. اب اس پہ دو پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے طارق اپنا عابد صاحب. جی. ایک تو یہ کہ کل آیا تو اس کا مطلب آگے اس کا مقولہ ہے، تو جو کچھ آپ آگے پڑھ رہے ہیں سب اس کا کیا بن جائے گا؟ مقولہ بن جائے گا. یہاں تک مقولہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ لو آ گیا، لو کو آپ نے کہا اگر شرط ہے تو اس کا مطلب آگے کوئی آپ کو جواب شرط بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا آ رہا ہے سر جی؟ پڑھے. آگے آ رہا لا نفد البحر. جی، نفد البحر. تو یہ لام جو ہے یہ کون سا لام ہے پھر؟ یہ لام ہے تاکید کا، لیکن جب بھی آپ یاد رکھیے گا یہ جب لا اذا اس قسم کے جب بھی شرط کے طور پر جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کی جو جواب شرط ہوتے ہیں وہ فا لام انہی سے ہوتے ہیں، بعض دفعہ پورے کا پورا آ جاتا ہے. جواب شرط لینا. جواب نہیں، اس کے جواب شرط نہیں، جواب کیا ہے؟ لام کو تاکید دیں. نفیدہ تو سیدھا سیدھا فعل ہے نا آپ کا. نفیدہ تو آپ کا کیا بن رہا ہے؟ سیدھا سیدھا فعل ہے، ماضی واحد مذکر بن رہا ہے. نفیدہ صحیح، بے واحد مذکر کا صیغہ ہے، کیونکہ لام تاکید فعل پہ بھی داخل ہو سکتا ہے اور اسم پہ بھی داخل ہو سکتا ہے. اچھا. ترجمہ کریں. نفیدہ فعل ہے، نفیدہ ینفدو، ینفدو کیا معنی ہے اس کا؟ ختم ہونے کے معنی ہے. ختم ہونا، خرچ ہو جانا. ختم ہو جائیں گے. البحر. یقیناً لام تاکید کا ترجمہ ہے یقیناً. اچھا، چونکہ پہلا صیغہ آ رہا ہے تو یہ کچا ہی ہوگا نا ابھی تو. ہاں، لیکن ترجمہ کریں نا پہلے لفظ، پھر آگے پکڑ کریں گے. یقیناً ختم ہو جائیں گے یا یقیناً وہ ختم ہو گیا. یقیناً وہ ختم ہو گیا. اب یہ پہلا صیغہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ فاعل کچا. صحیح. آگے دیکھیے حالت رفع کچھ آ رہا ہے. البحرو آ رہا ہے آگے. البحرو آ رہا ہے، البحرو آ رہا ہے تو آپ نے کہا اس کا فاعل ہو سکتا ہے. صحیح. تو یقیناً ختم ہو جائے تمام سمندر.
یقیناً ختم ہو جائیں تمام سمندر. اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا. اچھا ایک بات، یہ جو لنفدہ ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے. متکلم کا صیغہ کیسے؟ یہ تو نفدہ اس کا معنی کیا ہے؟ متکلم کا اگر صیغہ ہو ماضی کا ہو تو ماضی متکلم کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ فعلتو. واحد مذکر غائب کا ہے. سر عزیز صاحب اگر جی متکلم جی کا صیغہ ہو تو فعلتو ہوگا نا اگر ماضی کا صیغہ ہے. نہیں یہ جمع متکلم نہیں ہے. نفدو سے یہ اچھا مجھے ایک بات ہے، چلیں لیٹ سے رک گئے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جمع متکلم کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب فعل مضارع. پھر ننفذ ہوتا نا، پھر شاید ایسا کچھ ہوتا. نہیں نون سے ہی ہوتا، لیکن مجھے بتائیں فعل مضارع. جمع متکلم اگر آپ نے نون کو علامت مضارع لیا ہے تو اس کا مطلب جمع یہ فعل مضارع ہوا نا. جی اگر فعل مضارع تو مجھے بتائیں، اگر پہلی بات تو پھر تو نفی دو ہونا چاہیے، نفی دا کیوں ہے؟ یہ ل کی وجہ سے لا جو ہے وہ تو تاکید ہے، لا تاکید کیا حالت. کرتا ہے. اور چلے یہ بھی مان لیا تو مجھے اس کا مادہ بتائیں پھر. مادہ ہے نفدہ. تو مادہ سیم ہے اور مضارع کا صیغہ سیم ہی بنتا ہے. سر بیسک مادے میں بیسک گردان پہ چلے جائے نا. اگر آپ فعل مضارع کا کہتے ہیں متکلم تو کیا ہونا چاہیے؟ نفعدو ہونا چاہیے. نفعدو ہوتا ہے ہونا چاہیے نا سر. اگر آپ کہتے ہیں اس کا مادہ کیا ہے؟ نفیدہ. اگر آپ کا اس کا مادہ نفید ہے تو میں ڈالوں گی ادھر، پھر تو دو نون آ گئے. ویسے کہ نفعدو ہوتا نا پھر وہ دو نون ہوتے نن ہوتا نن سوری صحیح نفدو ہوتا. ٹھیک ہے صحیح. جی میں سمجھ رہا تھا لام کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں ابھی شکیل صاحب کریں گے نا باقی آیت، پھر میں کروں گا آگے. نہیں آپ یہ والا پارٹ تو کر لیں. شکیل صاحب سے آخری والی آیت کرا دیں. اچھا نہیں میں کہا آپشن سے روکا تھا نا اسی حرف کے چکر میں. نفید البحر کیا ترجمہ کیا عابد صاحب آپ نے؟ یقینا ختم ہو گئے تمام سمندر. ہو جائے تمام سمندر. جی شرط آ رہی ہے نا. شرط کا جب آئے گا تو مانا شرط آپ کو پتا ماضی میں نہیں لگتی نا. اچھا یقیناً ختم ہو جائیں تمام سمندر. جی آگے چلیں. قبلہ تو یہ پھر یہ وہ ہو گیا، ظرف ہو گیا. قبلہ ظرف ہو گیا. جو ظرف ہوگا تو ظرف کیا بن کے آتا ہے؟ مضاف بن کے آتا ہے. اس کا مطلب اس کے آگے جو ہے وہ مضاف الیہ آپ کو ملے گا. یہ مضاف الیہ کس شکل میں ملتا ہے یہ آپ دیکھیں. آگے چلیں. قبلہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیں. یقیناً ختم ہو جائے سمندر اس سے پہلے کے پہلے. ٹھیک ہے. ان یہ پھر یہ ان تنفذ کلمات ربی. ترجمہ کریں پہلے. ان کے. اچھا ان کے معنی میں لے رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ان مصدریہ آپ یہی لیتے ہیں نا، کے کا ترجمہ لیتے ہیں نا. انا ہوتا تو یقیناً کے یقیناً. ان ہے تو کے. ٹھیک ہے. پہلے کے تنفذ یہ ہے اپنا مضارع. صحیح. عزیز صاحب صحیح یہ ہے مضارع. جی سر عابد صاحب تنفذ ترجمہ کریں خالی پہلے. تو مضارع میں پھر یہ پھر اس کا ترجمہ آئے گا نا. پھر یہ تنفذ کا ترجمہ کریں نا پہلے. تو آپ نے ٹھیک ہے. آپ نفذ کا تو کر ہی چکے نا. سمندر ختم تنفذ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے. ختم ہو گئے. ختم ہو جائے. اب مجھے بتائیے تنفذ کون سا صیغہ ہے؟ اور تو فعل مضارع جو ہے یہ پھر ابھی مؤنث کا صیغہ ہے.
ये दोनों वाहिद चीज हो मुअन्नस सकते हैं सर, वाहिद मुअन्नस भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वाहिद वो मुअन्नस गायब भी हो सकता है जी, और और हाजिर भी हो सकता है। वाहिद मुज़क्कर और हाजिर भी हो सकता है। अगर ये हाजिर होगा तो इसका मतलब है इसका फाइल इसी के अंदर मौजूद होगा, जी ऐसे ही है। जी हाँ और अगर ये गायब है तो इसका मतलब फाइल कच्चा होगा। अब दो चीजें आप मैंने बताएं कि जी तनफदा क्यों हुआ, तनफदू होना चाहिए था ना, हाँ, वो अन की वजह से है, मैं अन अन की का से वजह से हो गया, अन की वजह से, ठीक है। अब आगे देखें, इसका फाइल ज़हन में रखें, फाइल इसका आ रहा है ना आगे, कलेमातु कलिमातो रब्बी जैसे पीछे था, जी, वहां ली कलिमाती रब्बी था, या आ यहाँ गया पे कलिमातो रब्बी। ये मुरक्कब इजाफी के तौर पर आ ये गया, मुरक्कब इजाफी होके इस तनफदा तन क्या बन गया, फाइल फाइल। बन गया। तर्जुमा करें यहाँ तक। कबल इसके के खत्म हो जाए अल्लाह मेरे रब का की कलाम या मेरे रब की बातें। मेरे रब की बात। तो अब यार देखें, मुझे आप बताएं, अब आपको क्या चीज महसूस हुई अगर आप इसको गौर करें। पहले शर्त आ गई, शर्त आई ना सर, लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, ये शर्त आ गई ना कि अगर हो जाए समंदर रोशनाई मेरे रब की बातों के लिए, सही है ना। आगे उसका जवाब शर्त आ गया, ला नाफिदा, यकीनन खत्म कि यकीनन खत्म हो जाएगा समंदर इससे कबल पहले कि मेरे रब की बातें खत्म हो जाए। तो ये शर्त और जवाब शर्त भी आ गया आपके पास, और ये शर्त और जवाब शर्त मिलके जो है ये कुल के लिए क्या बन गया, ये मखूला बन गया। मकबूला। और पीछे फिर मजीद जोड़े, आपने कहा ला को ताकीद किया, ठीक है, ला को ताकीद किया, ला को ताकीद करने के बाद आपने जो नफिद अल बहर, नफिदा को फेल, अल बहरों को फाइल, और फिर जो है कबला को आपने किया ज़र्फ, जी ज़र्फ, और ज़र्फ मुदाफ बन के आता है। आगे जो आया जो अन तनफदा कलिमात और रब्बी, वो भी फेल अपने फाइल से मिलकर क्या बन गया, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया हुआ, और जुमला फेलिया फिर ये इसके लिए मुजाफले हो गया, ये मुदाफ के लिए मुदाफले हो गया, जिसको आप कहेंगे ये महलन हालत जर। अनवर साहब, ये लाम ताकीद बिलअमूम फेल मुदारे के साथ नहीं आता? नहीं जरूरी नहीं है, लामे ताकीद फेल के साथ भी आ सकता है और लामे ताकीद जो है ना वो इस्म के साथ भी आ सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ फेल मुदारे के साथ नहीं आता, यहाँ तो फेल माजी के साथ आया है। हाँ, फेल मुदारे के साथ जब लामे ताकीद अगर फेल मुदारे के साथ खास करके आएंगे तो उसके अंदर आपको फिर नून सकीला भी मिलेगा। अच्छा, तो लामे अभी ताकीद हमने पढ़ाया था तो आपने कहा था ना फेल माजी में ताकीद के लिए कद और लक़द, और फेल हाँ, लेकिन मुदारे यहाँ में क्या हो गया, यहाँ बेसिकली जो लाम आया है ना, इसका मफहूम आप तर्जुमे में लेते हैं यकीनन के लिए, लेकिन यहाँ बतौर ये लाम ताकीद जवाब के लिए है। लाम ताकीद किसके लिए? जवाब के लिए है, जो पीछे शर्त नहीं आई। अच्छा, ठीक है। तो इसका एक तरह से आप जब समझे शर्त आ गई। सही। तो आगे आ रहा है बोलो जय ना बेमिसले ही मददा, तो वाव को तो फिर हम इस्तिनाफिया ले लें यहाँ पे। इस्तिनाफिया भी ले सकते हो, अतफ भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप तर्जुमा करोगे तो पीछे से मिलेगा। अच्छा, अगर पिछला तो फिर पीछे वाला पूरा मातूफ हो गया। आप इसको दोनों तरीकों से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मिल भी सकता है। ठीक है, चाहेंगे तो मिला दें, ना चाहें तो आप इस्तिनाफिया ले। ठीक है, चले ठीक है। और फिर लॉ जो है ये फिर वही हो गया जो पहले था शर्त, तो ये दूसरी शर्त है वो। देखें आबिद साहब, जिस तरह से हम इज़ा के बारे में करते हैं ना कि इज़ा को हम कहते हैं ज़र्फिया शर्तिया कहते हैं ना, ये ज़र्फ के तौर पे भी इस्तेमाल, इसीलिए मैंने आपसे कहा लॉ का भी इसी तरह से काम है, ये शर्तिया भी इस्तेमाल होता है। और एक इसका और लफ्ज़ है जो मैंने कहा, मैं जो नाम नहीं आ रहा, मैं नाम ढूंढ के दूंगा, जिसके अंदर फिर आप इसको मफहूम के तौर पे ले लेते हैं। काश भी ले सकते हैं इसको, अगरचे भी ले सकते हैं, मतलब आप समझें कि बहुत सारी चीजों का मिक्स हो जाता है वो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे। तो यहाँ आप इसको इसीलिए हम चाहे के माने में ले, चाहे वो ले काश वो ले आए, काश हो ले, इस तरह से करें। तो लॉ को अभी आप भले करते हैं, आप कहते हैं शर्तिया साथ में दूसरा। काश मानी कैसे होगा अनवर साहब? यहाँ अगर के मानी होगा ना। अगर चाहे वो चाहे के माने में आ सकता है। तो लौ
آپ پھر اس کو لے لیں, چلے شرطیہ لے لیں, آگے چلے. جتنا بمثلہ مددا, جینا تو ہے یہ فعل ہے ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ کرتے رہے. ہم لے آئے. ٹھیک ہے, بے مثل ہی, بے جو ہے یہ حرف جارہ اور با جو ہے یہ حرف جارہ ہو گیا. مثل ہی یہ مرکب اضافی بن گیا, یہ مجرور ہو گیا مرکب اضافی اس کے لیے, اور یہ متعلق ہو گیا, اور یہ متعلق ہو گیا جینا کا. اور بے مثل ہی اس کی طرح سے, بے مثل اس کی طرح ایک اور, یا اس کی طرح, بے مثل ہی اس کی طرح یا اس کے ساتھ, بے اس کی مثال اس کی طرح ہم لے اس کی آئے. طرح مثال یعنی اس کی مدادن, مثال اگر آپ تفسیر میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں ایسی سمندر اور بھی لے آئے. ایسے ہی سمندر, وہ کل البحر اور بھی لے آئے, البحر اور بھی لے آئے. مددن یہ پھر یہ مفعول ہو گیا, یہاں پہ مفعول ہو گیا. مددن کیا چیز ہے؟ روشنائی. نہیں, وہ مداد تھا. اچھا مددن, ہاں مداد تھا, سوری وہ مددن ہے یہ. اچھا یہ مدد سے ہے, مدد سے, مدد جی کے طور پہ, مدد کے طور پہ, صحیح. آپ اس کا ترجمہ کریں سر, پورا ترجمہ کریں. اور اگر ہم لے آئے اس کے مثال ہی اس کی مدد کے لیے, تو اس کو ترجمہ آپ اس طرح سے بھی کر رہے ہیں, اور اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثال یا اس کی مثال مدد کے طور پہ. دیکھیں کسی اور کے پاس, آپ کے پاس کیا ترجمے میں آ رہا ہے اپنا نعمان صاحب؟ طارق صاحب آپ بھی دیکھیں, کوئی کوشش کریں 2-3 ترجمے مختلف رکھیں نا, تاکہ جو ترجمہ ایک اس میں آ رہے ہیں, اگر اس سمندر کی مثال دوسرا سمندر مدد کے لیے لے آئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ مفہومی ترجمہ لگ رہا ہے. اگرچہ ہم اس کی مدد کو اس جیسا اور بھی لے آئیں, یا اور سمندر بھی لیں, بریکٹ میں یہ حافظ نذیر صاحب کا ہے. اگرچہ ہم اس کی مدد کو اس جیسا اور بھی لے آئیں. طارق صاحب آپ کے پاس کنز الایمان میں ہے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں. اور اس کے مطلب وہی سب یہی میرے پاس بھی مفہوم. ایک ترجمہ اس میں بھی یہی ہے, اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں. ہاں, تو الحمدللہ وہی مفہوم نکل رہا ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا کریں, اور جب 1-2 تراجم سے ویریفائی کرتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یار ہم صحیح ڈائریکشن کے اوپر جا رہے ہیں. مطلب ہم اپنی کوئی نہیں سے, اور اگر کسی جگہ پہ ہمیں فرق لگے تو پھر ہم وہاں تھوڑا غور کریں کہ یار یہاں کیوں اس طرح سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آگے والی آیت کریں گے جی لیکن کر لیں گے آپ. جی, قل جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے, انما جو ہے وہ تو اسم ہے حصر کے لیے, کافہ اسم مخفوفہ. نہیں ہے, انما اسم نہیں ہے. انما کو آپ کہیں کلمہ حصر کہیں, اور اس کا ایک لفظ ہے. کیا لفظ ہے سر بتائیے؟ کافہ مخفوفہ. کافہ مکوفہ. اور ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ انما جب کافہ مکوفہ ہو جاتا ہے تو انا کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے, اور ماں کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے, روک دیتا ہے. ماں کے کام کو بھی روک دیتا ہے اور انا کے اثر کو بھی ختم کر دیتا ہے. اور پھر اس کا مفہوم جو ہے, اس کا معنی جو ہے بن جاتا ہے یقیناً صرف کلمہ حاصر کہلائے گا. اچھا, پھر معنی بن جائے گا یقیناً. کلمہ حصر کے یعنی اس کو اسم یا حرف نہ کہیں. نہیں, اس کو نہیں, اس کو کلمہ حصر کہیں. اور جو آپ نے دوسرا لفظ بھی بتایا تھا, کیا بتایا تھا؟ کافہ مخفوفہ. کافہ مکوفہ. نوٹ کرنا, یہ کہنا چاہیے. یہ میں عابد صاحب نے یاد کروایا تھا نا جب ہم پڑھ رہا تھا. کب کرایا تھا؟ پچھلی والی کلاس میں؟ نہیں جب پہلے آپ کی نے بات پڑھایا تھا, مطلب ڈیورنگ گرامر کلاس. اچھا ٹھیک ہے سر, چلیں جی. اچھا, بشرون جو ہے وہ اسم ہے. انا اچھا ہاں, انا سوری, انا جو ہے وہ بھی اسم ہے, ضمیر ہے. بشرون بھی اسم ہے, اور مثلکم بھی یہ ہو گیا مرکب اضافی ہو گیا نا, اسم ہو گیا. اور یوحا جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ حرف ہو گیا الہ, اور یا جو ہے اس میں وہ ہو گیا, کیا نام ہے, مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. انما جو ہے یہ انا ہے اور ما ہے نا, تو یہ نہیں حرف ویسے انما اس طرح سے انما
अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये भी बस कलमा लेकिन ज़हन में लाएं ना, ज़हन में लाएं। इन जिस तरह से इन्ना इब्तिदा में आता है, अन्ना आपको पता है बीच में आता है, ठीक है, तो कलमा ये असर इन्नमा भी बन के कलमा आ असर, सकता है और अन्नमा भी बन के आ सकता है। ठीक है, आगे चले सर। फिर इलाहुकुम ये भी मुरक्कब इजाफी इस्म हो गया, ठीक है, इलाहुन भी इस्म हो गया, वाहिदुन भी इस्म हो गया। यहाँ तक का करें सर। कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक सिर्फ, यकीनन अना सिर्फ, बेशक सिर्फ, अना मैं, बशरुन एक बशर हूँ, आप तरकीब के मिस्ल, साथ साथ करते रहे ना सर। अच्छा ठीक है, कुल जो है वो तो फ़िल अमर है, ठीक है, इन्नमा हमने अभी तय कर लिया, ये हसर है। अब ये कुल अगर आपका फेल अमर है तो आपको पता है आला का एक मकूला होगा, मखूला होगा अभी मतलब आगे वाला मखूला, जितना सब कुछ आ रहा है वो सारा का तमाम मकूला होगा। ठीक है, तो ठीक। अना तो मुब्तदा हो गया, आना मुब्तदा हो गया, बशरुन इसकी खबर हो गई, तर्जुमा भी करते रहे साथ साथ, मुब्तदा हो गया, खबर हो गया। मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मिसलुकुम मिसलुकुम ये तो मुरक्कब इजाफी हुआ, ठीक है, और मिसलुकुम का मतलब है तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह का। अब यहाँ तक का तर्जुमा करें सर। कह दो बेशक मैं सिर्फ तुम्हारी तरह का एक इंसान, एक बशर हूँ। ठीक है, ये मिसलुकुम क्या कहेंगे हम यहाँ पे, इसको क्या है ये, मालिक हो गया यानी ना सर। मुताल्लिक़ हो गया। अच्छा, यूहा यूहा जो है वो फ़ेल है, मुदारे है, और यूहा मुदारे है और ये मजहूल है। जी, तर्जुमा करें। फ़ेल यूहा वही की जाती है, वही की जाती है। अब ये आपने कहा ये फेल मुदारे मजहूल है, ठीक है। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता, चाहे फेल जो है वो मारूफ हो कि मजहूल हो। मारूफ फेल होगा उसका फाइल होगा, और मजहूल फेल होगा तो उसका नाइबुल फ़ाइल होगा। नाइबुल फाइल होगा। तो बस ये ध्यान में रखना है, जब भी फेल आए आपने फाइल जरूर ढूंढने को। ठीक है, यूहा वही की जाती है, इलैया, ठीक है, इला इला तो जारा हो गया, और या जो है वो या को क्या कहते हैं, मुतकल्लिम, जी, तो ये इसके लिए मजरूर हो गया, तो वही की जाती है। मेरी तरफ, ठीक है, तो ये नाइबुल फ़ाइल होगा। नहीं नाइबुल फाइल क्यों होगा, इसका नाइबुल फाइल इसके अंदर यूहा के अंदर मौजूद है ना। अच्छा यूहा वो में, कौन कर रहा है, अच्छा अच्छा वही कहाँ ठीक से है, आ रही है, वही कहाँ से आ रही है, हुआ। अल्लाह, नहीं तो इतना नाइबुल फ़ाइल तो नहीं है ना, फिर वो तो फ़ाइल हो गया। नहीं, नाइबुल फाइल इसलिए कहते हैं ना कि फाइल आपको जाहिर नहीं मिलता ना। देखिए, मजहूल होने की दो बुनियादी वजह। पहली वजह है कि फाइल इतना ऑब्वियस हो कि उसको जाहिर करने की जरूरत ही नहीं। अब वही मुझे बताए, वही कौन भेजेगा, अल्लाह भेजेगा, अल्लाह भेजेगा, और कोई भेजेगा ही नहीं। लेकिन वो तो अल्लाह फाइल फिर फ़ाइल ही रहेगा ना, नाइबुल फ़ाइल तो नहीं, नाइबुल फ़ाइल तो आपने हमें नाइबुल फाइल हम समझाया। इसलिए कहते हैं कि हम इसका तर्जुमा इसी तरह से करते हैं। हम इसका तर्जुमा किस तरह से करते हैं, हम इसका मजहूल का तर्जुमा किए तो वही की जाती है, वही की जाती है, वही की यूं जाती है, ही उसने वही की, ठीक है, वही की गई। ठीक है, तो इतना ऑब्वियस है कि उसको जाहिर करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कहेंगे इसका नाइबुल फाइल कौन होगा सर, हुआ होगा। अच्छा ठीक है, इलैया मेरी तरफ, अन्नमा मेरी वही हसर हो गया, हसर हो गया, वही फिर की जाती है मेरी तरफ, यकीनन सिर्फ। यकीनन सिर्फ, इलाहुकुम जी, तुम्हारा माबूद, इलाहुकुम आपको क्या लग रहा है, इलाहुकुम जो है मुब्तदा होगा, मुब्तदा हो जाएगा। ठीक है, इलाहुकुम तुम्हारा माबूद, इलाहुन वाहिदुन, जी ये क्या लग तो रहा है, इलाहुन वाहिदुन, मुरक्कब तौसीफी लग रहा है, मुरक्कब तौसीफी लग रहा है। और ये मुरक्कब तौसीफी होके क्या बन गया सर, ये खबर बन गई। ये खबर बन गई। ठीक है, और अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद जो है ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा सर, जुमला इसमिया। जुमला इसमिया, हाँ, ठीक है, और ये जुमला इसमिया फिर यूहा के लिए क्या बन सकता है,
यूहा के लिए मफऊल ये बड़ा बड़ा नाइबुल फाइल, आता है क्योंकि इसमें नाइबुल फाइल, जी या फिर ये नाइबुल फाइल, ये नाइबुल फाइल बन सकता है, क्योंकि नाइबुल फाइल बेसिकली होता क्या है, जो आपका मफूल होता है उसका स्टेटस चेंज हो जाता है ना सर, सही। ठीक है ना। ये मैं कंफ्यूज था, आपने कहा यूहा के लिए नाइबुल फाइल हुआ है, नाइबुल फाइल तो हुआ नहीं है ना, वो तो फाइल है हुआ। नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी फाइल आपका कच्चा होगा तो आप ढूंढने की कोशिश करते हैं ना सर, ठीक है ठीक है। तो आप मिलाएंगे। अब आपके सामने आ गया एक चीज, तो आपको पता है कि मफूल जो है नॉर्मली वो नाइबुल फाइल होता है, वो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है ना। और बाज़ दफा ऐसा होता है, कुछ ऐसे फेल होते हैं जिसमें एक से जायद आपको मफूल चाहिए होते हैं, तो एक जो है वो स्टेटस चेंज कर देता है, दूसरा स्टेटस हो जाता है। अब इस आयत का और ये पूरे का पूरा टुकड़ा जो है वो कुल के लिए क्या बन जाएगा सर? मकूला। मकूला। इस पूरी आयत का तर्जुमा करते हैं। कह दीजिए बेशक सिर्फ मैं तुम्हारी तरह का इंसान बशर हूँ, जी मेरी तरफ वही की जाती है कि बेशक सिर्फ तुम्हारा इलाह एक इलाह है। एक इलाह है, एक इलाह है। तारिक साहब अगला वाला ऐसा करेंगे आप, फमन कानु यरजु लिकाए रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन। ठीक है। करें अच्छा सर। इसमें अनवर साहब ये जो इन मुशब्बह बिल फ़िल और अन मुशब्बह बिल फ़िल जिसमें मा खाफा आ गया और इनका असर खत्म हो गया, जी सही है। और मैं कोशिश कर रहा था इस आयत को करने की, तो मैं जब इन्ना और इन्नमा का फर्क, इन्ना और अन्ना का फर्क पढ़ रहा था, यहाँ पर जो मुझे लगा अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, जब मैं अपनी तरफ से कर रहा था, मुझे करेक्ट करें, तो ये जो अन्नमा जहाँ पर आता है वो जुमले को मुफरद के उसमें ले आता है। इसमें लेके और आता है। मुझे जो लगा जो अन्नमा इलाहुकुम, अन्नमा वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ जुमला एज ए मुफरद हमें चाहिए होता है, पूरा जुमला एक मुफरद की मानी में आ जाता है। जैसे मुझे लगा कि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ये अल्लाह ताला की एक सिफत है, और ये बन रहा है यूहा के लिए इस्मुल फाइल। ऐसा ही क्योंकि आपने कहा कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैंने इस तरह से देखा नहीं है। मैं आपको देख के इसके ऊपर बता सकता हूँ। जो बात आप कह रहे हैं मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैंने कभी इसको इस नजर से ना देखा है ना पढ़ा है, लेकिन मैं आपने भी कहा है, मैं इसको चेक करके फिर आपको बताऊँ। यार आपको अजीज के साथ 1-to-1 करना पड़ेगा यार, हम लोग तो नहीं 1-to-1 नहीं है, हर आदमी की अपनी लग रहा सोच है यार, है, ये तो ख्याल है, कोई उसमें तो अच्छी बात है। और जब पोस्ट तक नहीं, आप जॉब लेवल लग रहा है मुझे ये। मैंने लिख लिया था अन्ना और इन्नमा में फर्क। अन्ना और इन्ना का पहचान का कायदा ये है कि जहां मुफरद की जगह वहां अन्ना होगा, क्योंकि अन्ना जुमले को मुफरद की तावील में करता है, और जिस जगह जुमला जरूरी हो वहां इन्न होगा, और जिस जगह मुफरद जुमला दोनों जायज हो और वहां इन्ना और अन्ना दोनों दुरुस्त होंगे। नहीं ये ऐसा नहीं। मैं अगर इसी रूल को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। आप इन्ना के हवाले से बात, इन्ना अन्ना के हवाले से बात कर रहे हैं कि आप इन्नमा और अन्नमा के हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो अन्नमा फिर आगे जाकर ये इसमें आता है कि ये पहले ज़हन में अच्छी तरह से रख लें कि इन्नमा या अन्नमा ये कलमा हसर है, और इन्ना और अन्ना जो ये कलमा हसर नहीं है, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल है। और इन्ना इसको मिक्स नहीं जी करें। जी ये अब मैं आपको बताऊं कि नहीं बहुत सारी जगहों पे, हाँ, अगर आप इसको मिक्स करके करें तो जो आप बात कर रहे हैं वो बात में बेवजन हो जाएगी। ये बात ज़हन में रखें अच्छी तरह से। ये वो हुरूफ मुशब्बह है, वो जब आप उसको एक कलमा हसर बना देते हैं तो एक मुरक्कब बन जाता है वो, ठीक है। एक कानून तो ज़हन में रखें कि इन्ना और अन्ना का एक कानून ज़हन में रखें कि इन्ना को लाजमन सदारत चाहिए, ठीक है। इन्ना को लाजमन सदारत चाहिए होती है, और इन्ना को जब सदारत नहीं मिलती तो वो अन्ना के साथ आता है, और अन्ना जी इसी की तरफ मैं आ रहा था। हाँ, तो इसका यहाँ पर जो बात आप कर रहे हैं ना, हरूफ उसको मैं मुशब्बह आपको चेक करके फिर बताता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना कि वो उस वक्त अप्लाई होगा कि जब वो
آپ کو مفرد کے لیے آئے گا. تو وہ میں پھر آپ کو میں نے اسی لیے کہا میں آپ کو اس کو چیک کر کے بتاتا ہوں جو بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عزیز صاحب, کہاں چلے گئے؟ ناراض تو ہو کے نہیں چلے گئے؟ نہیں میں نے میوٹ کر لیا تو پھر مجھ سے انمیوٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے طارق صاحب کریں. فمن کان یرجو. اچھا جی, فمن کان یرجو, پہلے پورا پڑھ لوں آیت کو. ہاں آیت پوری پڑھیں. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربه احدا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, تو فا جو ہے یہ پہلے اس کی انالیسس کر لیں. فا ایک لفظ ہے, الفا استنافیہ اس کو بولتے ہیں. فا کو حرف ہے جی, اور من جو ہے یہاں میرے خیال میں موصولہ کے طور پہ آ رہا ہے. نہیں, آپ من کو جو ہے وہ من کیا ہے؟ من جو ہے اسما ہے نا, اسما استفہام ہے, اسما ہے. تو فا آپ کے حرف, من پہ آپ اسم. آگے چلے کانا. کانا فعل ماضی ہو گیا. یرجو ماضی وزی چھوڑ دیں. کانا اچھا, فعل. یرجو, یرجو بھی فعل ہے. لقاء یہ اسم ہونا چاہیے. لقاء اسم. ربی ہی, ربی ہی یہ بھی اسم ہی ہے. اسم ہے. فلیعمل میں فا, فلیعمل یہ فعل ہے. اس میں فا جو ہے پہلے حرف ہے, پھر لام حرف, فا جو ہے وہ حرف ہے, پھر لام ہے وہ بھی لام حرف. حرف ہے, پھر یعمل جو ہے وہ آپ کا فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. عملاً, عملاً, عملاً صالحاً دونوں اسم ہیں. یہ ٹھیک ہے. واو واو عاطف ہو گیا. لا حرف کے حرف ہو گیا, سوری حرف ہو گیا. حرف لا بھی حرف نفی ہو گیا. یشرک, فعل مضارع. ٹھیک ہے. ابھی یہ چھوڑ دیں مضارع ادارے. اچھا فعل بیسک اوکے. بتائیں. بے عبادتی, یہ اسم ہو جائے گا جار مجرور. با کو آپ کہیں حرف اور عبادتی اسم. ٹھیک ہے جی, با حرف اسم ہے. ربی رب ہی اسم. اسم. احدن اخذ بھی اسم ہونا چاہیے. اسم ہو. زبردست. اب آپ جو ہے وہ ترجمہ بھی کریں اور ترکیب بھی ساتھ ساتھ کریں. فا تو یا پس. پس اور تو کہیں کوئی مسئلہ نہیں. جی پس کے ثابت ہوا ہوا پس کے ساتھ. جی یا فل یا مل مطلب فمن. سوری ایک سیکنڈ, آپ ڈائریکٹ آگے چلیں. ہاں میں آگے چل. فمن, تو فمن آپ فا جو ہے آپ کا استنافیہ ہو گیا, اور من جو ہے آپ کہہ رہے ہیں موصولہ میں نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں من موصولہ اگر چاہیے تو موصولہ آپ کو پتہ نا کریکشن کرتا ہے نا. اوکے. تو اگر آپ نے استنافیہ بھی لے لیے یا رفع بھی لے لی, استنافیہ لے لیا تو اس کا مطلب اس کے پیچھے سے کریکشن تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ من کیا بن سکتا ہے؟ پاسبلٹی اب اس کی دیکھیں کیا بن سکتا ہے. یہ من جو ہے آپ کو پتہ ہے شرط کے طور پہ بھی آتا ہے, اور من جو ہے وہ اسماء استفہام ہے. اسماء استفہام میں آ جائے گا. استفہام, جی ٹھیک ہے, استفہام میں آ گیا. استفہام ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا. من کو آپ نے لے لیا مبتدا. جی, اور من مبتدا اور شرطیہ دونوں. ٹھیک ہے, ایک مبتدا اور شرطیہ. اوکے ٹھیک ہے. مبتدا ہو گیا من, کیونکہ استفہام ہے تو اسماء ہے, اسماء استفہام ہے تو یہ مبتدا بن گیا اور یہ شرطیہ ہو گیا. آگے چلے. کانا یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یرجو یہ ہے فعل مضارع جمع متکلم واحد, ناٹ متکلم سوری, جمع غائب. آپ مجھے بتائیں یرجو جو ہے یہ آپ نے اس کو کہا فعل مضارع. فعل مضارع کہا نا آپ نے. جی تو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا, تو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یفعلون. جی یرجونا کا ناقص ہے, ڈراپ ہوا ہوا. اب یہ ڈراپ کیوں ہوا ہے؟ یہ ڈراپ اس لیے ہوا کہ پیچھے آ رہا تھا من. تو من ہے شرطیہ.
اوکے من جب شرطیہ پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ اخف تو نون عربی گرا دیتا ہے اس کی. اخف کر دیتا ہے. نون عربی گرا دیتا ہے. اخف کر دیتا ہے. نون عربی کو گراتا نہیں ہے، اخف کرتا ہے. اوکے خفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو نصب دے دیتا ہے، اخف کا مطلب ہوتا ہے اس کو مجزوم کر دیتا ہے. اب مجزوم کیسے ہوگا؟ مجزوم ایسے ہوگا کہ وہ صیغے جس میں نون اعرابی آتا ہے اس کی نون اعرابی کو ڈراپ کر دیتا ہے، ٹھیک، اور ایک الف آپ لگا دیتے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ من مبتدا ہے لیکن من یہاں بطور شرط آیا ہے. اوکے ٹھیک ہے. کانا کو آپ نے کہا فعل ناقص، یرجو جو ہے فعل مضارع ہو گیا. جی. سر ایک سیکنڈ، یہ واحد مذکر کا صیغہ نہیں ہے سر؟ واحد مذکر کا جی اس پہ باب نصر میں یرجو، یہ واو کا ڈراپ ہو رہا ہے اور پھر یرجو بن رہا ہے. اس کا مادہ را جیم واو. جی رجا یرجو. ینصر کے اس پہ ڈالے سر، یفعل کے وزن پہ ڈالے اس کو. ہاں ٹھیک ہے. رجا یرجعو، یرجعو، رجا یرجعو صحیح ہے نا؟ اس سے بڑا رجا جی یہ تو واحد مذکر کا ہو گیا پھر. اپنے رب سے ملاقات. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر تو واحد مذکر کا صیغہ بن رہا ہے. لیکن یار انور صاحب اس کا میں روٹ ورڈ رجا ہے، راجیم این نہیں ہے، راجیم واو ہے. نہیں راجیم واو ہے، رجو ہے. یہ تو کہہ رہا ہوں رجا بنے گا نا. یہ بیسیکلی را جیم اور واو ہے نا. جی تو اس کا پہلا صیغہ بنے گا رجا وا جو یرجو، یہی بنے گا نا. اس میں جب تبدیلی آئے گی تو بن جائے گا رجا اور یرجو، ایسے ہی ہے نا. جی جی ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے سر. زبردست عزیز صاحب. کیونکہ اس میں کوئی اور پھر معنی نہیں بن رہے ہیں، سارے اس کے واحد کے صیغے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں. اچھا لکھا اسم اور کانا کا آپ کو معلوم ہے کانا کا ایک اسم ہوگا اور کانا کی ایک خبر ہوگی. جی تو لکھا اس کا پھر اس حساب سے بن جائے گا اسم کانا. کیوں؟ یرجو کو اگر آپ نے فعل لیا، یرجو کو آپ نے فعل لیا، فعل مضارع جی واحد مذکر غائب. لقائے ربی ہی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کا ویسے اپنے رب کی ملاقات ہے تو یہ لام جو ہے نہیں، لقائے ایک لفظ ہے پورا. لقاء جو ہے یہ ایک لفظ ہے پورا، ایک کلمہ ہے. اس کا وہ مادہ تھا نا لام، ہم نے کیا تھا لام کاف یا ہے، لام قاف واو ہے بیسیکلی. اس کا بھی پھر وہ تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن یہ اس کو ابھی چھوڑ دینا تو اسم ہے نا. جی جی سر میں نے بولا اسم ہے. ٹھیک ہے تو لقائے ربی کیا بنے گا؟ مرکب اضافی بن جائے گا. مرکب اضافی، لیکن کس حالت میں لقائے ربی؟ تو یہ مفعول بن جائے گا اس کو. لقائے ربی دارک صاحب کس حالت میں؟ یہ مجرور کی حالت میں نہیں ہے، جر حالت، اس میں مجرور بنا ہوا ہے. کیوں جر کیسے؟ مرکب اضافی کہا نا لقائے ربی. نکاح کا دیکھیں طریقہ، نکاح کا لکھا تو جو ہے وہ تو نسبی حالت میں ہے نا. ہاں مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی ہے. مضاف کی، جی جی. تو مضاف کا اس میں لقاء ہے نا. ٹھیک ہے تو پھر حساب سے پھر اس لقاء کو کے فالو ساتھ کریں. حالت نصب میں تو لقائے ربی جو ہے مرکب اضافی کو حالت نصب میں تو یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا یرجو کے لیے. مفعول بن جائے گا یرجو کے لیے. یرجو فعل ہے نا. جی یرجو وہ امید رکھتا ہے. جی لقاء ملاقات کی، اپنے رب سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملاقات کی. اب یہ کانا کو آپ نے کہا فعل ناقص ہے. کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کی ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی.
کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور کانا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کانا یرجو لقاء ربی کے اندر کانا کا اسم کیا اور کانا کی خبر کیا ہے؟ خبر تو ملاقات ہے، ملاقات کی، لقاء ربی. ملاقات کی اپنے رب سے، یہ خبر ہوگی نا. اچھا ٹھیک ہے. اور یرجو کیونکہ وہ ہے، وہ امید رکھتا ہے، تو پھر لیکن ہے وہ فعل، تو اس لیے وہ اسم پتہ نہیں کیسے بنے. یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی. نہیں کنفیوژن نہیں ہے، تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا کھول دیں تو انشاءاللہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی. کانا کا جو اسم ہے، کانا کا جو اسم ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا اوکے، ہے. پہلا صیغہ ہے نا، جی جی پہلا صیغہ آپ کو مطلب معلوم ہے نا کہ آپ سمجھ لیں کانا کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اسم چھوڑ دیں اور فعل کے طور پہ لے جائیں. کانا کو آپ فعل ناقص کہتے ہیں نا. ہاں جی، تو فعل آپ ناقص ہے. پہلا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ ہو تو آپ کو معلوم ہے فاعل کچا بھی ہو سکتا ہے اور پکا بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ کانا کو فعل کے طور پہ اگر آپ لے لیں تو اس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا، ظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا، نہیں نظر آ رہا نا سر. ٹھیک ہے، یہاں تو نہیں. اگر یہ مطلب کانا کے اندر اس کا اسم موجود ہے، یعنی اس کا صحیح. فاعل موجود ہے ہوا، تو کانا کا اسم ہو جائے گا ہوا. اور یرجو لقاء ربی ہی جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کے کانا کے لیے کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی، خبر بن جائے گی. کانا کے لیے خبر بن جائے گی. تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور یہ جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا؟ من کے لیے شرط بن جائے گا. شرط بن جائے گا. اوکے. من کے لیے، من مبتدا جس کو ہم نے شرط کے طور پہ لیا اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ یہ شرط بن جائے گا. ترجمہ کریں یہاں تک، کیا ترجمہ کریں گے؟ بس یا تو یا جو بھی، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اپنے ملاقات سے امید رکھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات. ہاں، وہ اب آگے جواب شرط آئے گا فل یا عمل سے. تو فا کو آپ کہیں گے جواب، فا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ جواب ہو جائے گا. جواب ٹھیک ہے، آگے اس کے لیے جواب شرط. اب یہاں سے جواب شرط شروع ہو گیا. جواب شرط کیا ہے؟ فل یا عمل. اگر تو وہ تو یا عمل تو فعل مضارع ہے، اور فل میرا خیال ہے یہ اس کے ساتھ امر کا بن جائے گا اس کی. صحیح. بس اب دیکھیں یہ آ رہا ہے بیسکلی کیا آ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے فل لام امر ہے نا ساتھ. ایسے ہی آ رہا ہے نا سر. فل یا عمل مطلب اس کا، کیونکہ فل کے ساتھ آئے تو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ترجمہ کہتے ہیں چاہیے کہ عمل کرے. یہ لام کون سا لام ہے؟ لام امر نہیں ہوگا؟ لام امر. یہ کون سا لام ہے؟ یہ لام امر ہے. اور لام امر کیا کرتا ہے؟ اپنے مضارع کو کیا کرتا ہے؟ مضارع میں داخل ہوتا ہے، مضارع کو کیا کرتا ہے؟ اخف کر دیتا ہے. جی، یہ یا عملو کی جگہ کیا ہے؟ یا عمل. یا عمل. اور لام امر ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چاہیے کہ، خواہش کے لیے آتا ہے یہ. خواہش کے لیے. جی، ترجمہ کریں بس چاہیے کہ عمل کرے. اسے چاہیے، اسے چاہیے بس اپنے اوکے، بس اسے چاہیے کہ عمل کرے. اوکے. تو اس اسے کے چاہیے علاوہ عمل کرے. کون سا عمل کرے؟ عملاً صالحاً. عملاً صالحاً. عملاً صالحاً کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا. اچھا مرکب توصیفی تو ہو گیا، لیکن اب اس جملے میں آپ کو کیا لگ رہا؟ کس حیثیت سے آئے؟ اسم ہے، تو اسم ہے نسبی حالت میں. لیکن حیثیت کیا ہے اس کی؟ یہ مفعول بن جائے گا نا. مفعول تو بن جائے گا. کون سا مفعول بنے گا؟ مفعول کی 5 اقسام ہے سر. آپ نے بتایا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کیڑا والا مفعول، اس مفعول کی ایک بڑی آسان پہچان ہے. جی، جو مفعول تاکید کے لیے آتا ہے اس کی بڑی آسان پہچان ہے. عموماً یہ اس کا جو مصدر ہوتا ہے یہ اسی سے بنتا ہے جس کا فعل پیچھے استعمال ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں پیچھے استعمال ہو نا عمل، اور پھر عملاً صالحاً بنا دیا. اسی کا مصدر آ گیا. ایسے مفعول کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
हिस्से को मफूल मुतलक मफूल मुतलक है, इसमें ताकीद का होता है दादा? ताकीद का मफूल। ताकीद का, ओके। फिर आगे वला, बस उसके चाहिए कि अमल करे नेक अमल। बस उसे चाहिए कि वो अमल करे नेक अमल। जी ठीक है, आगे पढ़े। एक नेक अमल ना अमल। हाँ, वला, सॉरी जी बोलिए अब। नहीं मैं समझते हैं सालेहान आया ना, मेरा तो खास पॉइंट है इसके ऊपर कि ये कोई एक का मफहूम आना चाहिए यहाँ पे। नहीं कोई एक का नहीं लें, क्योंकि यहाँ आप जो है ना बेसिकली इसको नकरा है ना, मुतलक है ना, ताकीद के लिए आ गया तो वसत बढ़ा दे। मैं नहीं बढ़ाता, मैं तो कहता हूँ एक ही कर लें तो कबूल हो जाएगा। वो बात की बात है जी। वला युशरिक, जी वला तो बहुत आतिफ आ गया, ला जो है वो इसमें लग रहा है कि नफी में ही आएगा, ताकि वो नहीं और ना और नहीं। युशरिक ये फेल मुजारे है, मजजूम है। मजजूम है। अब मुझे बता रहे मजजूम है, तो ये ला फिर क्या होगा? ला नफी होना चाहिए मेरे साथ। ला नफी मजजूम करता है। ला ये टेक्निकलिटी आ गई। जी अजीज साहब, नहीं, ये तो लाए लाए नहीं अमर है। लाए नहीं है, लाए नहीं। क्योंकि मजजूम किया है ना। अगर मजजूम किया है फेल मुदारे को, ला आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी अमर के सीले में आ रहा है। हालांकि मतलब एक ही आएगा, और ना वो शरीक ठहराए। हाँ, और हरगिज ना, आप देखिए तर्जुमे पे, ना वो शरीक ठहराए करें या हरगिज ना वो शरीक ठहराए, ओके क्योंकि अमर है ये भी, और हरगिज ना वो शरीक ठहराए। ओके। आगे है बेइबादती, वो जार मजरूर हो गया। रब्बी ही ये इसम है, साथ उसका नहीं, गौर करें सर, आप थोड़ा गौर करें। बेइबादती रब्बी ही, बा को जा रहा है, बा जा रहा है, तो अब आप देखें क्या बना है, इबादती रब्बी ही। बा अगर जा रहा है तो इबादती पे ना अलिफ लाम आ रहा है, ना इसमें तनवीन है। इसका क्या मतलब है कि इसका इराब हल्का है। इसका मतलब है कि ये गालिब गुमान आपका ये कि मुदाफ हो सकता है। आगे आ रहा है रब्बी ही, रब्बी ही, वो तो खुद मुरक्कब इजाफी, ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। ओके तीनों मिल गए, ओके सही ठीक है। है ना? इबादत रब्बी ही, अपने रब की इबादत, अपने रब की इबादत हो गया ना। ये बेसिकली इबादती रब्बी ही, इबादतु रब्बी ही था। बा जारा पड़ा, वो उसको इबादतु को इबादती से ले गया, अपने रब की इबादत। अपने और हरगिज ना करे शरीक करे अपने रब की इबादत में अहदा, किसी और को, किसी को भी, अहदन किसी एक को, अहद किसी एक को, तो ये मफूल हो गया। ठीक है, अच्छा वाव को आपने अतफ लिया था, तो इसका मतलब है फल यामल, फा को आपने जवाब दिया, तो लयामल लियामल अमलन सालिहन, ये एक आपका जुमला फेलिया हुआ, जुमला फेलिया इंशाइया। वाव अतफ, ला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, ये भी जुमला फेलिया इंशाइया हो गया। ये मातूफ हो गया। मातूफ और मातूफ अलैह मिलके जो पीछे आपकी जो शर्त थी काना यरजु लिकाए रब्बी, उसके लिए ये जवाब शर्त बन गया। ये जो फाइनल नेल डाउन किया ना आपने, यहीं आके मैं बस थोड़ा सा, कोई मसला नहीं, ये इसके लिए जवाब शर्त हो गया। देखिए आपकी शर्त क्या थी, जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, ठीक है, ये आपकी शर्त थी। उसका जवाब शर्त क्या है कि बस चाहिए कि वो नेक अमल करे और हरगिज वो शरीक ना ठहराए अपने रब की इबादत में किसी एक को, बिल्कुल सही, ये जवाब शर्त हो गया। अच्छा, ये शर्त और जवाब शर्त मिलके, ये शर्त और जवाब शर्त मिलके कुछ बनेंगे। क्या बनेंगे? जो मन आपने दिया था, मन क्या था? मुब्तदा था जी। अच्छा, मन मुब्तदा के लिए क्या बन जाएंगे? ये खबर बन जाएंगे, खबर बन जाएंगे। और फिर ये जो तो वो अनवर साहब ये ऊपर कुल आया था, उसके फिर मकूला कहाँ है, पूरा बनेगा? कौन सा?
یہ پورا جملہ کل کے لیے انما سے لے کے آخر تک یہ مقولہ بن جائے گا؟ کل کا مقولہ تو الہ واحد کا ختم ہو گیا، وہاں ختم ہو گیا. اوکے. وہاں ختم ہو گیا. کہہ دیجئے پھر آگے آپ کی شرط آگے کہ جو یہ چیز رکھتا ہے وہ آگے چلے. تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پارٹ ہم نے کیا. اور جیسے میں نے کہا تھا کچھ ہمارے ساتھیوں کو تو عابد صاحب کو بھی یاد ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب کی تو پوچھے ہی نہیں، اور مجھے نہیں پتا عزیز صاحب کو. عزیز صاحب آپ کو سورہ کہف یاد ہے؟ نہیں، میں نے کوشش نہیں کی کبھی یاد کرنے کی. اچھا تو سر کوشش انشاءاللہ بھی یہ ڈاکٹر صاحب آخری رکوع میں یاد کر رہا ہوں. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھی لوگوں کو آپ یاد نہیں کرا رہے قرآن؟ سر ایک چھوٹا سا سوال ہے سر. جی سر. سر یہ فلیعمل جو ہے یہ اگر لام تاکید کے لیے تو وہ لام کا اعراب ہوتا ہے نا، لیعمل ہوتا ہے وہ. نہیں ہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو لام امر اور لام کئی، لام امر اور لام کئی، یہ دونوں کا جو لی ہوتا ہے نا دونوں، آپ پتہ کیسے چلے گا کہ لام امر استعمال ہوا ہے یا لام کی کئی استعمال ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اور جارہ بھی ہوتا ہے، جارہ تو آپ کو پتا ہے اسم پہ آتا ہے. جب یہ فعل پہ لی داخل ہوتا ہے تو اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ اگر یہ لام امر کے طور پہ آئے گا تو اس لی سے پہلے ہمیشہ آپ کو واو یا فا ملتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس صورت میں یہ لام جو ہے نا یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ اس کی ربی حالت مصدوم کر دیتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا. بالکل ٹھیک ہے سر، میں نے لکھوایا تھا آپ نے. صحیح ہے. تو یہ عزیز صاحب یہ کچھ پورشن آپ نے یاد کرنا ہے. نعمان صاحب کی میں نے ذمہ داری لگائی ہے، آپ یاد کریں اور نعمان صاحب کو سنائیں. جی میں کر رہا ہوں. ہاں اور شکیل صاحب آپ نے بھی کچھ کیا کر رہا ہوا ہوں، ہے کہ میں نہیں کیا؟ ضرور سناؤں گا نعمان کو. جی میں نے یاد جی کی ہوئی ہے، بس بیچ میں تھوڑی سی بھولتی ہے. ہاں تو یہ اب ہمارے پاس ماشاءاللہ نعمان صاحب بیٹھے ہوئے، یہ ڈاکٹر نعمان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کام کو لے کے چلے گا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جی اچھا انشاءاللہ. نہیں یہ واقعی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مطلب یہ کرے بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا آخرت دونوں میں جب دے گا. صاحب مجھے ایک بات بتائیے، دو صورتحال ہے، ہم اسی طرح سے کچھ چھوٹی چھوٹی آیات کریں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اگلی دفعہ ہم سورہ یوسف اگر چاہتے ہیں، کیونکہ سورہ یوسف میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے اور جتنی آپ نے نہیں پڑھی ہے سب کی سب کور ہو جائے گی. تو اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کر دیے تو کچھ اور تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی اس طرح سے آیت کر لیتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک پیٹرن سمجھ میں آ گیا ہے، ایک ٹرینڈ پہ ہم سیٹ ہو گئے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر زندگی دی تو اگلے کلاسز سے ہم سورہ یوسف شروع کریں. جو آپ لوگوں کی مرضی ہے مجھے بتائیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یوسف ہی کر لیں پھر سے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے میسج میں تو 3 آیتیں اور بھیجی تھی نا سورہ کہف کی، چاہے تو وہ کر لیں. تو کریں، ابھی ٹائم ہے تو کریں گے. نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. وہ کون سی اگر آیتیں اگلی تھیں کلاس میں وہ سورہ کر کہف لیں کی؟ اور اس کے بعد پھر سورہ یوسف شروع کر دیں. چلے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں. اگلی کلاس میں نے اسی کے سورہ کہف کی وہ جو بڑی خوبصورت سا جو ایک ٹکڑا ہے نا، المال والبنون وزینۃ الحیات الدنیا، اچھا صحیح. اور وہ وضع الکتاب فتر المجرمین تک، تو میں نے وہ بھی ڈالا تھا. یہ ٹھیک ہے اگلی اس میں کر لیتے ہیں. اور اگر تو ایک کام کریں پھر، کیونکہ وہ 3 آیات ہی ہیں، اس 3 آیات کے ساتھ جو ہے نا پھر سورہ حشر کی جو آیت نمبر 18 سے لے کر 20 تک جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس والی جو آیت ہے، وہ جو 3 آیات ہیں جہاں سے وہ صفات شروع ہوتی ہیں، وہ اللہ الذی، اس کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے جو 3 آیات آتی ہیں نا اس کو بھی کر لیں. ٹھیک ہے. ہم ایک کلاس میں کر پائیں گے دونوں؟ میں نے 2 کلاس ہوگی. میں اگر دیکھیں تیاری اگر پہلے سے بتایا ہوا اور تیاری اگر کی ہے، کوشش تو کریں، اگر ہو سکتی تو اچھی بات. ٹھیک ہے. بیسیکلی چاہ یہ رہا تھا کہ کچھ وہ آیتیں ہم ضرور کریں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں بڑی ریگولر. یہ وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تاکہ آدمی کے جو ہے نا اس میں ذہن میں رہے گا. تو اگر آپ چاہیں گے تو ہم تھوڑی کچھ اور بھی آیتیں کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ کم سے کم یہ 2 کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم پھر سورہ یوسف شروع کرتے ہیں. اور لیکن سورہ یوسف ایک شرط پہ شروع کریں گے اس بار عابد صاحب. جی. وہ شرط یہ ہوگی کہ یہ ساتھ ساتھ یاد بھی کرنی ہے، کیونکہ ہم ایک وقت میں ایک دن میں میرے خیال میں میکسیمم 3-4 آیت کریں گے، 5 آیت. ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے کہ آپ 5 آیتیں یاد کریں. کیوں ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ پیٹرن صحیح نہیں ہے؟
میرے خیال اس کو شرط نہ لگائیں، بس کہہ دیں یہ لاؤ نہ لگائیں اس پہ، لاؤ نہ لگائیں اس پہ. سر مطلب جب تک آپ کسی کے اوپر فورس نہیں کریں گے کام کیسے ہوگا سر؟ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا میں آپ کو لاؤ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو تو یہاں ڈنڈا لے کے اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ نے الٹا ان سے کہہ دیا شرط نہیں ڈاکٹر نعمان، آپ ہمیشہ استاد کی نفی کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جب استاد فرما رہے ہیں کہ کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے. اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ حفظ جو ہے نا، یعنی میں یہ تو حفظ نہیں، علیحدہ ہے، یاد کرنا علیحدہ ہے نا. بہرحال کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، خاص کر جن کی تجوید میں روانی نہ ہونا، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا اس کو شرط تو نہیں لانا چاہیے. لیکن دیکھیے سر، اچھا آپ ایک کام اور بھی کیا کریں ڈاکٹر صاحب، میرا آپ کو مشورہ ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ یہاں موجود ہیں، دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے، اس کے اوپر ابھی جیسے عزیز صاحب نے ہمیں ہم تو اس کو یرجو کو میں خود بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو مدارے کا سیکھا جمع کا لے رہا تھا، انہوں نے اصلاح کی، تو یہ سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود حافظ القرآن بھی ہیں، تجوید بھی ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے، اور آپ تجوید پڑھاتے بھی ہیں، تو جب کوئی لوگ جب یہاں آیات کو پڑھا کریں اور آپ کو لگے کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی ہے تو آپ اس کی اصلاح ضرور کریں. تو اس سے یہ ہوگا سر کہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور کوشش تو کرے نا آدمی. میں تو صرف یہی کہتا ہوں کوشش کرے انسان، کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اندر خود بخود جو ہے نا برکت پیدا کرے گا. بلکہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، جو آیت ہم پڑھتے ہیں وہ کتنے 30 سیکنڈ لگتے ہیں، 1 منٹ، ڈاکٹر نعمان اس کا تجوید بھی ایکسپلین کر دیں گے، ساتھ میں ہم اجرا بھی کریں گے اس کا. نہیں مطلب اس طرح سے کریں جیسے آپ نے آیت پڑھی، مثال کے طور پہ نا آپ نے کوئی بھی آیت پڑھی، آپ نے کہا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اگر ڈاکٹر صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں کسی جگہ پہ کوئی مخرج کے اندر جو ہے اس کی صفات کی غلطی ہوئی ہے، یا کہیں جو ہے وہ مد کی غلطی ہوئی ہے، یا کہیں کسی اور طریقے کہیں اخفا کرنا تھا اخفا نہیں کیا گیا، یا کہیں جہاں غنہ کرنا تھا نہیں کیا گیا، یا جہاں قلقلہ تھا وہاں قلقلہ نہیں دیا، تو ڈاکٹر صاحب اس کو تصحیح کر کے بتا دیں. ڈاکٹر صاحب یہاں نہ یہ اس وقت اس چکر میں نہ رہے کہ جی تھا کو پڑھنا ہے تو زبان کی نوک کو دانت تھوڑا باہر نکالیں اور آپ کہ یہ نہ کرائیں، کیونکہ پھر تو یہ تجوید کی کلاس بن جائے گی پوری. لیکن ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب اس کو پڑھ کے بتا دیں کہ اس کو اس طرح سے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی کر کے بہتری آ سکے گی انشاءاللہ، میرا اپنا ماننا. تو ٹھیک ہے، اگلی کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کہا کہ جو میں نے 3 آیتیں 4 آیتیں بتائی ہیں وہ، اور اگر ہو سکا تو میں لکھ دوں گا میسج میں سورہ حشر کی بھی، اگر وہ 3 آیت اگر ہم کر سکیں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی آیتیں جو بہت ریگولر یہاں مساجد میں پڑھی جاتی ہیں نا، کم سے کم اس کو کریں. تو یہ کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ آیتیں جو ہے مل ہی جاتی ہیں آپ کو سننے کے لیے نا، ہفتے میں 1 آدھ دفعہ. تو اس میں یہ کہ تھوڑا سا آپ کو یہ کم سے کم ان آیتوں کے بارے میں تو ہوگا کہ یار یہ میں نے پڑھی بھی نہیں ہے، مجھے اس کا معنی بھی پتہ ہے، مجھے اس کا ترکیب پتہ ہے، کم سے کم وہ نماز تو آپ کی تھوڑی سی خوبصورت ہو جائے گی، اور پھر ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے. لولا کے لیے لولا الگ ہے اور لو الگ ہے. یہ لولا کے لیے ایک جگہ میں نے نوٹ دیکھا ہے، نوٹ کہ ہم نے اس کو آگے لکھا ہوا یہ حرف امتناع. وہ بیسکلی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شرط بھی آ جاتی ہے اور اس کے لیے بھی آتی ہے. اگر نہ ہوتا، اگر اس کو ابھی آپ جو ڈھونڈ رہے تھے نا لفظ لو کے لیے، وہ یہ نہیں ہے، وہ لولا کو ملا کے ایک مرکب الگ بناتے ہیں. اچھا ٹھیک. اور یہ حرف تخصیص میرے خیال میں یاد پڑھا اس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ملا نہیں ابھی تک وہ لو ہے. مجھے پتا ہے، ہاں یاد پڑتا ہے کوئی بات ہوئی تھی. یہ لولا ہم نے جب سورہ نور کر رہے تھے تب ہم نے کافی دفعہ پڑھا تھا. اس کو حرف تخصیص کہتے ہیں. لولا بہت دفعہ ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کچھ بتا رہے ہیں، عزیز صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ میرے خیال حرف تخصیص کہتے ہیں اس کو حرف تخصیص بھی کہتے ہیں، حرف ابتناء بھی کہتے ہیں، اس کے 3 نام ہیں. لیکن انور لا کا ڈھونڈ رہے تھے نا آپ اس وقت، لا کا ڈھونڈ رہا تھا، میں بھی چیک کر کے بتاتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر جی، انشاءاللہ تعالیٰ. پھر خطبہ یاد کر لیجیے گا اپنا عابد صاحب. عزیز صاحب آپ نے تو خطبہ یاد کر لیا ہوگا. میں نے پہلے 3 جو شروع کے ہے وہ میں نے یاد کر لی. نہیں خطبہ تو پورا یاد کرنے کا، 3 پڑھ کے آپ نہیں، وہ تو میں پورا یاد کروں گا انشاءاللہ. اسی دن اگر آپ کو کھڑا کر دیا ہم نے کہ آج آپ نے خطبہ کرنا ہے تو آپ 3 آیتیں پڑھ کے بولیں گے بس مجھے اتنا یاد ہے.
ابھی شکیل اسی میں یاد کر ابھی جی انور صاحب میں آپ نے یاد کرنا ہے اس کا میں گرامر کر رہا ہوں، انشاءاللہ کروں گا گرامر شروع کا جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ